علامہ شاہد محمود قادری صاحب قبلہ یہ بتائیں، آج جو دور ہے اس کے اندر لوگوں کے عیب ڈھونڈے جاتے ہیں اور عیب ڈھونڈ کے لوگوں میں بیان کیا جاتا ہے، ناظرین کو بتائیں کسی کی عیب ڈھونڈنا کیسا ہے اور اس پر پردہ ڈالنے کا کیسے حکم ہے؟ جی ماشاءاللہ، آپ نے بہت پیارا سوال کیا ابو بکر بھائی۔ جو ہے عیب کے بارے میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں ایک بہت پیارا دلچسپ واقعہ آپ نے یاد کروا دیا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کون تھے؟ آپ بہت ہی حضور علیہ السلام کے سچے اور سچے اور پیارے صحابی تھے جو کہ آپ کے ساتھ بہت محبت کرنے والے تھے، بہت پیار کرنے والے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کون تھے کہ جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے، حضور علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت کی تو مدینہ منورہ میں گئے تو سب لوگ کہہ رہے تھے کہ سرکار آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیں، آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری سواری جس کے دروازے پر رک گئی میں اس کے گھر میں تشریف لے جاؤں گا، جس کے گھر کے دروازے پر میری سواری چلی گئی اس کے گھر میں قیام فرماؤں گا۔ تو حضور علیہ السلام کی ڈاچی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ جا کے کھڑی ہو گئی۔ جب کھڑی ہو گئی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کو لے کے اپنے گھر میں تشریف لے گئے۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری وہ ہیں کہ حضور علیہ السلام جب تک مسجد نبوی کے ساتھ حضور علیہ السلام کا حجرہ مبارک تیار نہ ہوا، اتنی دیر حضور علیہ السلام حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں رہے۔ تو آپ نے بات کی ہے پردہ پوشی کے بارے میں وہی حدیث مبارکہ دلچسپ واقعہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری جب حضور علیہ السلام اس دنیا سے پردہ کر گئے، جب حضور علیہ السلام اس دنیا فانی سے پردہ کر گئے تو اس وقت جب سب صحابہ اپنی اپنی حدیثیں جمع کرنا شروع کر دی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ ایک ایسی حدیث مبارکہ ہے جو پردہ پوش کے بارے میں ہے، وہ میں نے سنی تھی حضور علیہ السلام سے، تو مجھے یاد ہے کہ میرے ساتھ اس وقت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول موجود تھے، وہ بھی ساتھ تھے اور بھی صحابہ کرام ساتھ تھے، لیکن ان میں سے صرف حضرت عقبہ بن، باقی صاحب پردہ کر گئے ہیں، لیکن حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس وقت میرے ساتھ موجود، وہ ابھی بھی موجود ہیں۔ جب پتہ کرتے کرتے ان کے گھر کے دروازے پہ پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے تبلیغ کے سلسلے میں نکلے اور مصر گئے اور وہاں پہ ہی اپنی رہائش کر لی اور وہ وہاں پہ ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے چلے اور کئی ماہ کا سفر تھا ابو بکر بھائی، کئی ماہ کا سفر تھا، کئی دنوں کا سفر تھا، سمندر کی تاریخی تھی۔ جب پیدل وہاں پہنچے، مصر میں پہنچے تو مصر کے گورنر حضرت مسلمہ بن مخلص سے ملاقات کی۔ جب حضرت مسلمہ بن مخلص سے ملاقات کی تو عرض کرتے ہیں کہ میں نے آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ ہمارے بھائی مدینہ سے یہاں تشریف لائے ہیں، ان کا نام ہے حضرت عقبہ بن عامر، میں آپ کے پاس تشریف لے کے آیا ہوں کہ آپ مجھے ان کے گھر کا پتہ بتا دیں، میرے ساتھ کوئی ایسا آدمی لگا دیں جو ان کے گھر تک مجھے لے جائے۔ تو جب حضرت مسلمہ بن مخلد گورنر مصر نے ایک آدمی کو ساتھ بھیجا، ایک شخص کو ساتھ بھیجا، تو حضرت ابو ایوب انصاری کو ساتھ لے کے حضرت عقبہ بن عامر کے دروازے پہ پہنچتے ہیں۔ جب حضرت عقبہ بن عامر کے دروازے پہ پہنچتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ نے بڑی محبت سے کھڑے ہو گئے اور بڑے خوش دل جا کے حضرت ابو ایوب انصاری کے ساتھ ملاقات کی اور دل میں خیال آیا کہ کہاں مدینہ اور کہاں مصر، کہاں مدینہ اور کہاں مصر، اور کہاں سے چل کے یہ یہاں پہنچے ہیں مجھے ملنے کے لیے۔ تو محبت کے ساتھ بٹھاتے ہیں، جب چارپائی پہ بیٹھتے ہیں محبت کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھتے ہیں حضرت عقبہ بن عامر کے بھائی آج کیسے آنا ہوا، آج کیسے آنا ہوا؟ اور میرے لیے بہت زیادہ اعزاز ہے کہ آپ اتنی دور سے مدینے سے چل کر مصر میں آ گئے مجھے ملنے کے لیے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ملنے کے لیے نہیں آیا، میں نے اور آپ نے ایک حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام سے سنی تھی، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ پردہ پوشی کے بارے میں تھی، تو میں آپ سے تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے ذرا بتا دیجئے۔ تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، پردہ پوشی کی بات کی نا آپ نے، پردہ پوشی کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو دنیا میں رہتے سہتے کسی بھائی کے عیب کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے روز اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ اللہ پاک کل قیامت کے روز اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ جب اتنی بات سنی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ سرکار آج کا دن ہمارے گھر میں ٹھہریے، اتنی دور سے سفر کر کے ہیں، اتنا سفر کر کے ہیں، آپ یہاں پہ ٹھہریے۔ کہنے لگے میرا مقصد پورا ہو گیا، جس مقصد کے لیے میں نکلا تھا۔ میرے دوستو پتہ چلا کہ حدیث مبارکہ صحابہ کرام نے کتنی مشکل سے جمع کی تھی، کتنا سفر کیا تھا۔ ہم حدیث مبارکہ کو ادھر سے سنتے ہیں اور ادھر سے دائیں کان سے سنتے ہیں اور بائیں کان سے نکال دیتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج اگر دنیا میں کوئی کسی بھائی کے عیب پر کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے روز اس کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عیبوں کی پردہ پوشی، کسی مسلمان، علامہ اقبال صاحب نے کہا نا جب تک نہ تھی مجھے اپنے حال کی خبر، شاعر اقبال نے کیا بولا، جب تک نہ تھی مجھے اپنے حال کی خبر، دیکھتا رہا لوگوں کے عیب و ہنر، جب پڑی اپنے گناہوں پہ نظر تو دنیا میں کوئی برا نہ رہا۔ علامہ اقبال صاحب کہتے تھے کہ جب مجھے یہ علم نہیں تھا کہ میرے اندر کتنے عیب چھپے ہوئے ہیں تو میں لوگوں کے عیبوں کو دیکھتا تھا تو ان کے تذکرے کرتا تھا، فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں آدمی ایسا ہے۔ جب مجھے پتا چلا کہ میرے اندر کتنے عیب چھپے ہوئے ہیں، میرے اندر کتنے غیب ہیں، گناہ ہیں، تو میں کہتے ہیں کہ میں اس دن سے گناہوں سے توبہ کر لی اور ساری دنیا کو اچھا سمجھنا شروع کر دیا۔ تو اس لیے کہا جب تک نہ تھی مجھے اپنے حال کی خبر، دیکھتے رہے لوگوں کے عیب و ہنر، جب پڑی اپنے گناہوں پہ نظر تو دنیا میں کوئی برا نہ رہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔